ہمارے ہاں یوٹیوب پہ ایک آواز بلند ہوئی جی، بابے تے شاہی کوئی نہیں جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، آقا نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارا دین بڑوں کے ادب کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی پورا فقرہ تو یوں تھا، آپ نے پورا نہیں بولا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو وہ کون جاہل ہے جو کسی بابے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمپیئر کرے گا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، دس از امپاسبل۔ بے شک۔ اور جس درجے پر صوفیاء کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کیا، جس درجے کی معرفت، جس درجے کی محبت انہوں نے مین سٹریم کی، وہ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو وہ آقا کے بارے میں کہتے ہیں حقیقہ محمدیہ، اللہ صاحب الصلاۃ، دا محمدن ریالٹی، وہ تو اس درجے پر جا کے ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، بات کریں گے قیام پاکستان کے اسلامی اور روحانی پہلوؤں کی۔ گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے تصوف پر بات کی تھی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ تصوف کیا ہے اور بر صغیر میں اسلام کی اشاعت میں تصوف کا کتنا اہم کردار رہا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج ہم بات کریں گے صوفی ازم سے متعلق کہ بر صغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام نے اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کی زندگیوں میں کیسے انقلاب برپا کیا اور غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف کیسے راغب کیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر ہیں سید فہد علی کاظمی صاحب۔ ویلکم کرتے ہیں فہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کاظمی صاحب، تو آج کیا سر آپ بتا رہے ہیں ہمیں؟ جی تھینکس الاٹ۔ آج بڑے کچھ کریٹیکل ایشوز کے پر ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کے اندر، آف کورس کیونکہ ہم اسپریچول ہسٹری آف پاکستان کو ٹریس کر رہے ہیں، تو بہت سے یوٹیوب کے اوپر جو گوگل اسکالرز ہیں وہ ہمارے ان صوفیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور صوفیوں کے علم کو جانے بغیر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور لگتا یوں ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی فرعون کی بات ہو رہی ہے، نمرود کی بات ہو رہی ہے، نعوذ باللہ یزید کی بات ہو رہی ہے، جب ان اولیاء اللہ کی جن کی کنٹریبیوشن ہے بر صغیر کے اندر، جب ان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے وہ گریٹسٹ ولن تھے، نعوذ باللہ۔ یہ ہو رہا ہے۔ تو جو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج ان ایشوز کو کوئکلی ذرا ایڈریس کروں اور ان کے جو سوالات ہیں ان کو ہم لاجیکلی ذرا دیکھ لیں، کیونکہ بہت شور ہے، بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک یہی نیریٹو ہے اور دوسرا کاؤنٹر نیریٹو کیونکہ آ نہیں رہا، تو آج ہم نے سوچا کہ کوئی نیریٹو آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ ایک آواز بلند ہوئی جی، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، آقا نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارا دین بڑوں کے ادب کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی پورا فقرہ تو یوں تھا، آپ نے پورا نہیں بولا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو وہ کون جاہل ہے جو کسی بابے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمپیئر کرے گا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، دس از امپاسبل۔ بے شک۔ اور جس درجے پر صوفیاء کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کیا، جس درجے کی معرفت، جس درجے کی محبت انہوں نے مین سٹریم کی، وہ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو وہ آقا کے بارے میں کہتے ہیں حقیقہ محمدیہ، اللہ صاحب الصلاۃ، دا محمدن ریالٹی، وہ تو اس درجے پر جا کے ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے آج میں آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہا تھا، ہر درجے پر بدذوقی کی پیک کو ہم نے اٹین کیا ہوا ہے۔ ہم آرٹس کی بات کریں، ہم شاعری کی بات کریں، اور اب ہم ریلیجس اسکالرشپ کی بات کریں۔ جو اسکالرز بنے ہوئے دے نیڈ ٹو گو ٹو دیئر اسکولز بیسکلی۔ جس طرح کی لنگو وہ استعمال کرتے ہیں، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ریلیجس اسکالرز ہیں جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں۔ کاظمی صاحب، جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ سر حوالہ تو ان کتابوں کا جی میں اس طرف آ جاؤں گا، میں بالکل اس طرف آؤں گا۔ پہلا سوال جو وہ اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تصوف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کہاں تھا، یہ علم کہاں تھا، صحابہ کے دور میں کہاں تھا، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک پیرلل ریلیجن ہے، دیٹس the lingo that they come up with۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں علم الفقہ کہاں تھا، علم الحدیث کہاں تھا، صرف و نحو کہاں تھا، علم الرجال کہاں تھا؟ بھئی سرکار کے دور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم ایک وحدت تھی، اکائی۔ نالج کے اندر برانچز ہمیشہ بعد میں بنتی ہیں۔ نیوٹن کے دور میں نیوکلیئر فزکس نہیں تھی، نیوکلیئر فزکس آج ہے فار ایگزامپل۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں علم الفقہ کوئی علیحدہ علم نہیں تھا، علم الحدیث کوئی علیحدہ علم نہیں تھا۔
تو جو باطنی روحانی علوم تھے وہ بھی سرکار کے دور میں ایک اکائی کے لیول پر ایگزسٹ کرتے تھے، اور جب سمجھا گیا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو علیحدہ کمپائل کیا جائے تو ان کو علیحدہ کمپائل کیا گیا. تو یہ آپ کا سوال کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں تھا، تو یہ سارے علوم ایز اے ہول ایگزسٹ کرتے تھے. وہاں پر ہر صحابی اپنے درجے کا فقیہ تھا، محدث تھا اور صوفی تھا، مگر یہ ٹرم ان کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے کیونکہ علم کی ابھی ڈیولپمنٹ ہونی تھی، اور اسپیشلائزیشن اور برانچز وہ ہمیشہ بعد میں بنا کرتی ہیں، اور وہ بعد میں بنی. اچھا ایک ایشو یہ اٹھاتے ہیں یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ صوفی جو ہیں ان کی کوئی اپنی الٹرنیٹیو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، متبادل کوئی آئیڈیالوجی پہ کام کرتے رہتے ہیں. اتنے سچے ہوتے تو قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا انہوں نے دوسری زبانوں کے اندر؟ ان کا کام تھا قرآن کا ترجمہ کرتے. اب میرا ان سے ایک سوال ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گر رہا ہو، آپ پہلے اس کو ریسکیو کریں گے یا اس کو کہیں گے میں تمہیں سیفٹی سیکیورٹی پروٹوکولز کا 1 گھنٹے کا پہلے لیکچر دیتا ہوں؟ پہلے ریسکیو کیا جاتا ہے. سینٹرل ایشیا میں، ٹرکی میں، ساؤتھ ایشیا میں لوگ جہنم کے گڑھے میں گر رہے تھے. ان صوفیہ نے آ کے پہلے ریسکیو کیا کہ کلمہ تو پڑھو، توحید کا تو پتا چلے تمہیں، ختم نبوت کا تو تمہیں پتا چلے. ان کا مشن ریسکیو کا مشن تھا. they were rescuing لوگ جو جہنم کے گڑھوں میں گر رہے تھے. یہاں پر غالب اکثریت جو تھی وہ نان مسلمز کی تھی. اگر وہ کلمہ نہ پڑھتی تو ان کو قرآن کا کیسے پتا چلتا؟ اور بائی دا وے ایک سوال تو پھر آپ سے بھی بنتا ہے کہ اگر آپ فقہا کے ماننے والے ہیں، محدثین کے ماننے والے ہیں، تو ان کے پیروکاروں نے تبلیغ کی تو کہاں کی، اور انہوں نے ٹرانسلیشنز کیوں نہیں کی؟ وہ بھی ٹرانسلیشنز کر سکتے تھے. اگر یہ اعتراض آپ صوفیوں پہ لگا رہے ہیں تو یہ اعتراض تو پھر دیگر علمی روایتوں کے ایئرز کے پر بھی آتا ہے. تو یہ بھی ابسرڈ بات ہے. صوفیوں نے تبلیغ بھی کی، بادشاہوں سے ٹکر بھی لی، لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی کی، اور الٹیمیٹلی جب ان کو یہ لگا کہ یہاں پہ ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تو شاہ ولی اللہ بائی دا وے جنہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی وہ بھی تصوف نواز ہی تھے، وہ بھی صوفیزم سے انسپائرڈ ہی تھے بائی دا وے. اور اس دور میں لوگوں کو عربی کی تعلیم بھی اس درجے کی ہوتی تھی کہ ایٹ ٹائمز وہ ڈائریکٹلی عربی کو پڑھ سکتے تھے. یہ بھی ایک ریزن تھا کہ ٹرانسلیشن فوری طور پہ نہیں ہوئی. عربی واز پارٹ آف دیئر ہیریٹیج. تو یہ سوال بھی ان کا جو ہے عجیب و غریب ہے. اور مطلب ایک سوال جو یہ اکثر کرتے ہیں کہ جی آج کل مزارات پہ جو ہو رہا ہے وہ بڑی پرابلم ہے جی مزارات میں. پہلا سوال یہ ہے کس صوفی نے یہ کہا کہ جی مزارات پہ آپ یہ کریں؟ آپ مجھے شیخ علی بن عثمان اجمیری کی تعلیم سے بتائیں، آپ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ جنید بغدادی، بایزید بسطامی. بھئی مزارات پہ جو ہو رہا ہے تو کیا ہمارے مدارس میں جو ہو رہا ہے وہ اسلام ہے؟ ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، گھروں میں جو ہو رہا ہے وہ اسلام ہے؟ آئیڈیل تو کہیں بھی نہیں ہے. تو اگر مزارات میں پرابلم ہے دیٹ از اے سوشولوجیکل پرابلم، اور وہ صوفیوں کی تعلیم نہیں ہے. صوفیوں کے اپنے ٹیکسٹ کے اندر وہ تعلیم ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا ایک بات جو انہوں نے بڑی اٹھائی اور جس کے پر بڑی بات ہوتی ہے وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی عبارات اور وہ ٹیکسٹ تو بھی انہی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں نا. تو میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ کانورزیشن کی تھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ٹیکسٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں نا لوگ، پہلے ٹیکسٹ ایویلویٹ ہوتا ہے جی. ہمارے ہاں نہج البلاغہ کے اوپر ریسرچ ہوئی، لوگوں نے اس کے اوپر بات کی کہ، اور یہ انگلینڈ کے اندر ریسرچ ہوئی کہ 95% یہ لینگویج حضرت علی المرتضیٰ کی ہے. 5% ایسے ورڈز ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں عربک میں نہیں بولے جاتے تھے. کانٹینٹ انالیسز ہوتا ہے، ٹیکسچول انالیسز ہوتا ہے کتابوں کا، اور پھر اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ عبارت کسی ہستی کے ساتھ جب ہم ملا رہے ہیں کیا یہ اسی نے کہا ہے. کشف المحجوب 99% تو توحید کی بات کرتی ہے، ختم نبوت کی بات کرتی ہے. وہاں پہ یہ سیکشنز ہیں کہ انبیاء جو ہیں علیہم السلام اجمعین وہ اس درجے کی شخصیت ہے. کسی ایک نبی جن کا آپ کو نام نہیں آتا، سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، اس نبی کا پہلا قدم اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ نے یہ بتایا کہ کشف المحجوب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. پوائنٹرز اکٹھے کر کے بولتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، اس کے اندر ورڈز جو ہے اہل بیت کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو کس میں کشف المحجوب، کشف المحجوب میں تو اہل بیت کی سیلیبریشن ہے. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے اولیاء اللہ کو کہہ دیا کہ یہ اہل بیت کے خلاف ہے، نعوذ باللہ. کشف المحجوب کے اندر سیکشن ہے امام زین العابدین کے اوپر، امام محمد الباقر کے اوپر، امام جعفر صادق کے اوپر، جن کو امت سمجھ رہی ہے کہ وہ کسی خاص فرقے کے ہیں، صوفی کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ہیں. امام علی رضا کے اوپر، معروف القرقی اتنے بڑے صوفی تھے، امام علی رضا کے مرید تھے، ان کے ہاتھ کے پر ان کی بیعت ہوئی. شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم، ان کا شجرہ جو ہے اماموں سے ہو کے، ائمہ اہل بیت سے ہو کے آتا ہے.
اگر وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے تو کون رکھتا تھا؟ بے شک. اب ایک سوال انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ با یزید بستامی کا نام جی یہ با یزید ہے، تو نعوذ باللہ یزید کی محبت میں یہ نام رکھا ہوا ہے. بھائی کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یزید کی محبت میں انہوں نے نام رکھا ہوا ہے؟ آپ نے ان کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ وہ یزید کی محبت کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. با یزید بستامی وہ ہستی ہے جنہوں نے کہا کہ مجھے امام جعفر صادق سے فیض ہوا ہے، میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو اسپرچول کلیرٹی ہے وہ امام جعفر صادق کی وجہ سے ہے. سلسلہ عالیہ نقش بندیہ امام جعفر صادق سے ہو کر آگے چلتا ہے. بھائی آپ کے نام کے ساتھ اگر کسی کے نام پہ مرزا لکھا ہو اور ایک کنٹروورشل کیریکٹر وہ بھی مرزا ہو تو کیا آپ نے اس کے نام پہ مرزا رکھا ہوا ہے؟ تب آپ کہیں گے نہیں میری تو کاسٹ ہے مرزا، میں نے اس کے نام پہ مرزا تھوڑی رکھا ہوا ہے. تو بھائی ابا یزید اس دور کے اندر پتہ نہیں کیا حالات تھے جن وجہ سے انہوں نے وہ نام رکھا ہوا تھا. پھر یہ کہتے ہیں جی صوفی کہانیاں سناتے ہیں. بھائی صوفی کہانیاں سناتے ہیں، اقبال نے شاعری کی اور وہ کہانی کو کہانی کہہ کر سناتے ہیں. کیا ہم دوستویسکی کو، ٹولسٹوئے کو، یہ جو عالمی ادب ہے اس کو زیرو کر دیں؟ صحیح. دنیا آج مولانا جلال الدین رومی کو سیلیبریٹ کرتی ہے کہ جو مولانا رومی کا لٹریچر ہے وہ عالمی ادب کا شاہکار ہے، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مینیفیسٹیشن ہے. آپ اس لٹریچر کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو آپ پھینک دیں. فہد صاحب ہمارا وقت پروگرام ختم کا ہو گیا. وقت ہے وہ ختم ہو چکا. بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے دنیا تک. اب فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے.